گزشتہ روز پیپلز پارٹی کے بڑے لیڈر سید خورشید شاہ جو قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر بھی ہیں، ان کو نیب نے آمدن سے زائد اثاثہ کیس میں گرفتار کر لیا۔ ان کو سکھر میں نیب کے سامنے پیش ہونے کے لیے کہا گیا تھا، لیکن وہ اسلام آباد چلے آئے۔ یہاں پہ ان کو بنی گالہ میں ان کی رہائش گاہ ہے، عمران خان کے یہ پڑوسی ہیں۔ وہاں سے سید خورشید شاہ کو نیب کی 20-25 رکنی ٹیم نے پولیس کو ساتھ لے جا کے دیواریں پھلانگ کے گھر میں زبردستی گھس کے گرفتار کیا۔ انہوں نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ یہ وہی سید خورشید شاہ ہیں جنہوں نے بطور اپوزیشن لیڈر گزشتہ دور میں وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے ساتھ مل کے چیئرمین نیب کی تقرری کی تھی باہمی اتفاق رائے سے، اور یہ بھی اتفاق ہے کہ آج سید خورشید شاہ اور شاہد خاقان عباسی دونوں نیب کی حراست میں ہیں اور جڑواں کمروں میں موجود ہیں۔ سید خورشید شاہ پر 50 ارب روپے کی کرپشن کے پہلے کبھی معاملات ہوا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ انہوں نے حکومت میں آنے کے بعد سندھ کی عدالتوں سے کلیئر کروا لیے تھے، تو اب جو ان کے اوپر چارجز ہیں کرپشن کے اور آمدن سے زائد اثاثے بنانے کے، ان میں سے بہت سی جائیدادیں بہت سے بینک اکاؤنٹس ان کے ملازموں کے نام پہ ہیں، ان کی اولاد کے نام پہ ہیں، ان کی وائف کے نام پہ ہیں اور ان کے رشتہ داروں کے نام پہ ہیں۔ ان میں کئی پیٹرول پمپ ہیں اور کئی گھریلو رہائش گاہیں ہیں، اور بھی کئی قسم کی ان کی جائیدادیں ہوں گی جن کی باز پرس ہو رہی ہے نیب میں۔ تو سید خورشید شاہ کی گرفتاری پر پیپلز پارٹی آپے سے باہر ہے، اور اس نے آپے سے باہر ہونا ہی ہے۔ اور جس قسم کے الزام پہلے لگاتے رہے ہیں جی نیب کے اوپر اور حکومت کے اوپر کہ ہمارے لیڈروں کو بالکل بے گناہ ہیں، بے قصور ہیں، ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے، اسی حوالے سے آج پھر شدید رد عمل آیا پیپلز پارٹی کی طرف سے۔ ان کی طرف سے کہا گیا کہ سید خورشید شاہ کو جعلی احتساب کے ذریعے گرفتار کیا گیا ہے، ہمیں دنیا کی کوئی طاقت جعلی احتساب سے ڈرا نہیں سکتی۔ یہ پیپلز پارٹی کی طرف سے شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا ہے۔ تو یہ سوچا جا رہا تھا کہ سید خورشید شاہ کے اوپر ہاتھ ڈالنا ناممکن کی حد تک مشکل ہے، کیونکہ وہ اپوزیشن لیڈر ہیں اور ان کے اوپر تک بڑے بڑے لوگوں تک رابطے ہیں، فوج کے ساتھ ان کی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، عدلیہ کے ساتھ ان کے کوئی ایسے اختلافات نہیں ہیں۔ بہرحال جب احتساب کا کوڑا چل رہا ہے تو خورشید شاہ بھی اس کی زد میں آ گئے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان کے بعد کس کی باری آتی ہے۔ ان کے بعد پھر بلایا تھا، طلب کیا تھا وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو بھی، وہ بھی پیش نہیں ہوئے۔ ان کا بھی انتظار کر رہی ہے نیب کہ وہ بھی جیسے ہی ان کے ہتھے چڑھیں ان کو گرفتار کر لیا جائے۔ اب ان کو سنا یہ باتیں ہو رہی ہیں، نیب کے ذرائع یہ اپنے لوگوں کو بتا رہے ہیں، جو میڈیا کے اوپر بھی چیزیں آ جاتی ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر بھی آ جاتی ہیں، ریگولر میڈیا کے اوپر بھی آ جاتی ہیں کہ سید مراد علی شاہ کو اب اسلام آباد میں نیب طلب کرے گی، تو اس کے بعد پھر دیکھیے ان کا کیا ہوتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے تو کیٹیگوریکلی بڑے دلیرانہ جرأت مندانہ انداز میں کہا کہ مجھے نیب گرفتار کر کے دیکھے، میں ان کی دھجیاں اڑا دوں گا۔ اس سے پہلے آصف علی زرداری صاحب نے بھی یہی کہا تھا کہ ہے کسی میں جرأت جو مجھے پکڑے، آپ نے انور مجید کو پکڑ لیا، میرے فلاں بندے کو پکڑ لیا، مجھے آپ پکڑ کے دکھائیں۔ اتنے بڑے بندے کو بھی پکڑ لیا گیا لیکن پتہ تک نہیں ہلا۔ پھر میاں نواز شریف، مریم نواز، حمزہ نواز، شہباز شریف کچھ عرصہ جیل میں رہے۔ تو لوگ گرفتار ہو رہے ہیں، بڑے بڑے لوگ گرفتار ہو رہے ہیں۔ تو کل بعید نہیں کہ عمران خان اور ان کے ساتھی بھی کسی نہ کسی کیس میں جیل کے اندر ہوں۔ اگر مراد علی شاہ کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، علیم خان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، تو یہاں پہ کوئی بھی بندہ جس نے کرپشن کی ہے وہ محفوظ نہیں ہے اور نہ ہی ہونا چاہیے۔ کسی بھی پارٹی کی لیڈرشپ
جو آج حکومت میں ہے یا حکومت سے باہر ہے یا گزشتہ دنوں حکومت میں رہی تھی، کسی کا استحقاق نہیں بنتا کہ وہ اداروں کے اوپر الزام لگائے، غلط الزامات لگائے، بدنام کرے۔ آپ وہاں جائیں، اپنی صفائی پیش کریں، اگر آپ بے گناہ ہوئے تو رہا ہو جائیں گے۔ تو رعایت نہ اپوزیشن کو مل رہی ہے اور نہ ہی حکومت کو ملنی ہے۔ یہ جس طریقے سے احتساب کا کوڑا چل رہا ہے، یہ سب پر یکساں برسے گا۔ یہ بات بھی کہ عمران خان انتقام لے رہے ہیں، عمران خان میں اتنی جرت ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ اتنے بڑے بڑے گرگوں کے اوپر ہاتھ ڈالے۔ ان کے تو اوپر خود بھی کیسز ہیں، تو کل کوئی نہیں پتہ کہ وہ بھی اندر ہی بیٹھے ہوں۔